گھر اور ہر گھر کا ہر فرد کہتا تھا کہ رسول اللہ بے مثال ہے، رسول اللہ لاجواب ہے، رسول اللہ کو علم غیب ہے، رسول اللہ کو یا رسول اللہ کہتے تھے، حاضر مانتے تھے، ناظر مانتے تھے، علم غیب کا جاننے والا مانتے تھے۔ مگر دیوبندیوں کا جو ملا آج رام لیلا میدان میں لیلا کر رہا ہے، رام لیلا میدان میں لیلا کر رہا ہے، اپنی لنگی ڈھیلا کر رہا ہے، اور بی جے پی آر ایس ایس اور بھگوت اور پتہ نہیں کس کس کا مال کھا کھا کے کہہ رہا ہے اللہ اوم ہے اور اوم اللہ ہے۔ کل بھی ان کے باپ دادا بک گئے تھے، اور جب ان کے باپ دادا بکے تو انہوں نے علم غیب کا انکار کیا، انہوں نے حاضر و ناظر کا انکار کیا، انہوں نے لکھا نیاز غلط، فاتحہ غلط، عرس غلط، چادر غلط، گاگر غلط، فاتحہ غلط، مزار پہ جانا غلط، غوث کہنا غلط، مولا کہنا غلط۔ اسی حرام خور مولوی کی اولاد آج بک کر کہہ رہی اللہ اوم ہے اور اوم اللہ ہے۔ ابے جاہل ابن الجاہل، اللہ اوم نہیں اور اوم اللہ نہیں۔ ذرا پورا مجمع بولو اللہ اوم نہیں، ہاتھ اٹھا کے بولو اور آواز سے بلند بولو اللہ اوم اور اوم اللہ نہیں۔ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ واحد ہے، اللہ احد ہے، اللہ صمد ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا نہ اللہ کو کسی نے جنا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس اللہ کا کوئی کفو نہیں ہے۔ حضرات ایمان مضبوط رکھو، عقیدہ مضبوط رکھو، آج ضرورت اس بات کی ہے نقیب اہل سنت کہ عقیدے پر صاف صاف گفتگو ہو، صرف جلسے کے نام پر ہنسی مذاق ٹھٹا، ہاتھ اٹھاؤ پیر اٹھاؤ، یہ نعرہ وہ نعرہ، بس ہو گیا جلسہ ختم۔ بالکل 1 گھنٹہ تقریر اور 3 گھنٹہ نعت اور کلام، ہو گیا جلسہ کامیاب۔ لوگوں ایمان بچانے کی ضرورت ہے، آج تمہارے ایمان پر حملہ ہے، آج تمہارے عقیدے پر حملہ ہے۔ کل جب یہی رام لیلا میدان پر کھیلا کرنے والے مولویوں کے باپ دادا بک کر نبی کی شان میں گستاخی، نبی کی توہین، نبی کے علم غیب کا انکار، مزار پہ جانے کو شرک، چادر کو غلط، گاگر کو غلط، نیاز کو غلط، فاتحہ کو غلط لکھا تھا تو میدان میں آنے والے میدان میں آ گئے تھے، میدان میں آنے والے میدان میں آ گئے تھے۔ مارہرا کے بزرگ آئے، کچھوچھا کے بزرگ آئے، بہار شریف کے بزرگ آئے، منیر شریف کے بزرگ آئے، علماء اپنے مدارس سے نکل کر آئے، اور سب نے 2 ٹوک لفظوں میں کہا تھا یہ تمہاری تمہ پھیری نہیں چلے گی، یہ تمہارا ہیر پھیر نہیں چلے گا، یہ تمہارا پیچ پاچ نہیں چلے گا، یہ جو تم سعودی ریال کھا کھا کر آج ابن عبدالوہاب اور ابن تیمیہ کے عقائد و نظریات کو ہمارے دل دماغ میں گھسیڑ رہے ہو، اور شہر شہر کو لڑا رہے ہو، گاؤں گاؤں کو لڑا رہے ہو، خاندان خاندان کو لڑا رہے ہو، یہاں تک کہ ان کے باپ داداؤں نے کتابیں لکھ کر بھائی کو بھائی سے لڑا دیا تھا، میاں کو بیوی سے لڑا دیا تھا، آج پھر انہی کی ناجائز اولاد عقیدہ بگاڑنے میں لگی۔ کیا پیغام جا رہا ہے؟ لوگوں عقیدہ بچاؤ، ایمان بچاؤ، نظریات بچاؤ،
آپ بولو گے کیسے بچے گا ہمارا عقیدہ، آپ کہو گے کیسے بچے گا ہمارا ایمان، آپ کہو گے کیسے بچے گا ہمارا نظریہ۔ تو حضرات ایک فتنہ نہیں ہے، ہزاروں فتنے اٹھ رہے ہیں، نت نئے روزانے الگ الگ ٹائپ کے الگ الگ قسم کے فتنے اٹھ رہے ہیں۔ کوئی ملا بول رہا ہے کہ اللہ ہی اوم ہے، اوم ہی اللہ ہے، دوسرا آیا تو اس نے کہہ دیا کہ پھلا پھلا دھرم کا دھرم گرو بھی نبی ہے، رسول ہے، پیغمبر ہے۔ ایک فتنہ ہو تب نا، ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولوں، یہاں تو رہ کے سینکڑوں باتوں کا خیال آتا ہے۔ کوئی رافضیت کے ساتھ کر رہا ہے اپنے والے، یہ بیچارے سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمان ان فتنوں سے کیسے بچے؟ تو حضرات اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کو مضبوطی سے کھولیں۔ ذرا بولو زور سے، جتنے علماء مسلک اعلیٰ حضرت کے چھتر چھایا تلے کام کر رہے ہیں ان کے سے جڑ جاؤ، مسلک اعلیٰ حضرت سے ایسے جڑ جاؤ کہ آپ کو کوئی الگ کرنا چاہے تو آپ کی گردن اتر جائے، آپ کے ہاتھ اتر جائے، آپ کے پیر آپ سے جدا ہو جائے، مگر آپ کے ہاتھ سے مسلک اعلیٰ حضرت نہ چھٹنے پائے۔ حضرات فائدہ کیا ہوگا؟ جو مسلک اعلیٰ حضرت سے جڑ جاتا ہے وہ گنہگار تو ہو سکتا ہے، بدکار تو ہو سکتا ہے، شیعہ تو ہو سکتا ہے، مگر مسلک اعلیٰ حضرت سے جڑنے والا کبھی رافضی نہیں ہوگا، کبھی نازبی نہیں ہوگا، کبھی وہابی نہیں ہوگا، کبھی بدعقیدہ نہیں ہوگا۔ ایک بات بتاؤں میں، ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت مولانا سلطان نقشبندی، بہت بڑے ولی، بہت بڑے عالم و فاضل، اتنے بڑے ولی تھے وہ کہ کبھی کبھی جدہ کے ساحل پر ایک قدم رکھتے تو دوسرا قدم اٹھا کر وہ بمبئی کے ساحل پر رکھ دیتے تھے۔ ایک ہی قدم میں جدہ سے کہاں جاتے تھے؟ بولو نا، بمبئی۔ کئی قدم پہ؟ دوسرے قدم پر۔ نام کیا تھا ان کا؟ مولانا سلطان نقشبندی۔ اللہ نے اتنا اختیار دیا تھا، اللہ نے اتنا صاحب تصرف بنایا تھا، اتنے بڑے والی تھے۔ سمجھو آپ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ ان سے ملنے کے لیے بریلی سے بمبئی گئے۔ کوئی رابطہ نہیں ہے ٹیلی فون تھا ہی نہیں، کوئی تار سے رابطہ نہیں ہے، بس نکلے۔ اعلیٰ حضرت کے ساتھ برہان ملت بھی تھے۔ ادھر بریلی سے اعلیٰ حضرت مولانا سلطان نقشبندی سے ملنے کے لیے بمبئی کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ ادھر بمبئی میں مولانا سلطان نقشبندی کو پتہ چل گیا کہ مجھ سے ملنے کے لیے اعلیٰ حضرت آ رہے ہیں۔ بولیے سبحان اللہ، ذرا زور سے بولیے۔ اللہ والوں کا پاور دیکھیے، اللہ والوں کا تصرف اور اختیار دیکھیے۔ وہاں پتہ چل گیا، خادم سے مولانا سلطان نے کہا، سنتے ہو جی مجھ سے ملاقات کے لیے بریلی سے بڑے حضرت آ رہے ہیں، بڑے مولانا آ رہے ہیں، ان کے استقبال میں لگ جاؤ، استقبال کی تیاریوں میں لگ جاؤ۔ اس دور میں اپنے حساب سے وہاں استقبال ہو رہا ہے کہ بریلی سے بڑے مولانا آ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت پہنچے، سلام ہوا، مصافحہ ہوا، بیٹھے۔ برہان ملت فرماتے ہیں کہ دونوں بزرگوں میں تقریباً 3 گھنٹے باتیں ہوتی رہیں۔ بولو سبحان اللہ، کئی گھنٹے باتیں ہوتی رہیں؟
3 घंटे मौलाना बुरहान मिल्लत फरमाते हैं कि मैं उर्दू जानता था, मैं अरबी जानता था, मैं फारसी जानता था, मगर दोनों बुजुर्गों में जो 3 घंटे बातें होती रही मैं समझ ही नहीं सका पास में बैठकर कि दोनों बुजुर्ग आखिर किस जबान में गुफ्तगू कर रहे हैं। अल्लाह 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 जबाने यारे मन तुर्की वो मन तुर्की नमी दानम अल्लाह अकबर कबीरा। दो बुजुर्ग गुफ्तगू कर रहे हैं, मौलाना सुल्तान नक्शबंदी और आला हजरत 3 घंटे तक बातें होती रही, गुफ्तगू होती रही, किलो काल का सिलसिला दराज हुआ, मगर बगल में बैठे बुरहाने मिल्लत समझ नहीं पा रहे हैं कि किस जबान में गुफ्तगू हो रही है, किस भाषा में बात हो कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। बुरहाने मिल्लत फरमाते 3 घंटे के बाद आला हजरत उठे, मौलाना सुल्तान नक्शबंदी से इजाज़त ली और रुखसत हुए। जब वो रुखसत हुए तो मैं भी रुखसत हुआ, लेकिन अभी रुखसत हुआ ही था कि मेरे ख्याल में आया कि मौलाना सुल्तान नक्शबंदी का मकाम क्या है, अल्लाह अल्लाह, मर्तबा क्या है, अल्लाह अकबर, कि उनसे मिलने बरेली के आला हजरत आ रहे हैं तो ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है। जैसे ही ये ख्याल आया बुराने मिल्लत फरमाते हैं मैं पलटा तेजी में और मौलाना सुल्तान नक्शबंदी के हुजूर पहुंचा, सलाम करके अर्ज करने लगा, हजरत कोई छोटी सी नसीहत कर दीजिए, कोई छोटी सी नसीहत कर दीजिए कि मुझको इस दुनिया में भी फायदा दे और आखिरत में भी फायदा दे। मौलाना सुल्तान नक्शबंदी ने कहा कर दूं? कहा जी हुजूर कर दीजिए। कहा सुनो, वो जो आगे आगे आला हजरत जा रहे हैं, बड़े मौलाना जा रहे हैं, तुम उनके पीछे पीछे चलते रहो, जन्नत में पहुंच जाओगे। हजरत मसलके आला हजरत में समझाना चाह रहा हूं कि आज के टाइम फितनों से बचने का, आफात और बलियात से बचने का एक बेहतरीन जरिया है मसलके आला हजरत। आप उन उलमा से जुड़ जाओ, उन मसाइक से जुड़ जाओ, उन इम्मा से जुड़ जाओ जो मसलके आला हजरत वाले हैं, उनसे जुड़ जाओगे, हर तरह के फितनों से बच जाओगे, आपका अकीदा महफूज हो जाएगा, आपका नजरिया महफूज हो जाएगा। आप आला हजरत के पीछे पीछे चलो। पता कैसे चलेगा आला हजरत का तरीका क्या है? तो देखो कि हुज्जतुल इस्लाम का तरीका क्या है। आपको कैसे पता चलेगा कि हुज्जतुल इस्लाम का तरीका क्या है? तो देखो कि मुफ्ती आजम का तरीका क्या है। आपको कैसे पता चलेगा कि मुफ्ती आजम का तरीका क्या है? तो देखो कि ताजुस शरिया का तरीका क्या है। और आप भी पता ना चले तो देखो कि ये ताजुस शरिया से जुड़ने वाले, जुड़े रहने वाले उलमा का तरीका क्या है। वाह क्या पैगाम जा रहा है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा रमजान हैदर फिरदौसी और इंडिया अहले सुन्नत वल जमात कॉन्फ्रेंस। अगर आप मसलके आला हजरत से जुड़े रहे तो सीधे जन्नत पहुंच जाइए। कहां पहुंच जाइएगा? जोर से बोलिए, जन्नत पहुंच जाइएगा। और जन्नत पहुंचने की ख्वाहिश किसको नहीं है? क्या हम और क्या आप, क्या मौलाना अली रजा और क्या मौलाना नाजिर, क्या ये उलमा, क्या ये शोरा और तलबा, यहाँ तो हाल ये है कि जो नबियों का नबी है, जो रसूलों का रसूल है, जो पैगम्बरे आजम है, जो रसूल आजम है, जो रसूल आजम है, जो मुख्तारे कायनात है, जो हबीबे खुदा है, जो जमाले यूसुफ कनान है, जो जलाले बाने सुलेमान है, जो कुर्राए नासाए सुंबुलिस्तान है, जो कुर्राए दीदाए नरगिस्तान है, जो नज़्मे गुलिस्तान है, जो वजह वजूदे दो जहान है, जो सैयाहे लामकान है, जो के कोना मकान है, जो साहिबे हाफ्ता आसमान है, जो साहिबे कुरान है, जो खत्म रसूल है, जो मौलाए कुल है, जो दानाए सुबुल है, जो हादिए आलम है, जो रहमते आलम है, जो नूरे मुजस्सम है, जो कायनात का मालिक व मुख्तार है। तकबीर, नारे तकबीर,
نعرے رسالہ یا رسول اللہ، نعرے رسالہ یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، زندہ باد، اہل سنت والجماعت کانفرنس زندہ باد، نعرے تکبیر۔ جو کائنات کے مختار ہیں، جو جنت کے مالک ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ محبت سے بولیے، جب نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، حبیب خدا دعا کر رہے ہیں اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگ رہا ہوں، جنت کا سوال کر رہا ہوں، تو بتائیے ہم اور آپ کیا